السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع۔ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ اور شیوخ، ائمہ اور خطباء، دعات اور مبلغین ذی وقار اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت، اور بالخصوص یہ نخبہ منتخب عزیز جماعت محترم اور موقر، جنہوں نے مدرسے میں انتظامی تعلیم و تربیت کا مرحلہ مکمل کیا ہے اور حدیث کی کتابوں کا، قرآن مجید کا اور اسلامی علوم کا درس لیا ہے، اور صحیح بخاری کا درس انہوں نے لیا ہے قراءتاً و سماعاً۔ اپنے شیخ محترم پر انہوں نے صحیح بخاری کی تکمیل کی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں عالم بعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی راحت کا باعث بنائے، اس ادارے کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے نیک نامی کا باعث بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور امت مسلمہ کے لیے انہیں مصلح دین کے احیاء اور اقامت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت اور اللہ رب العزت کی توحید کی علم برداری کی سعادت سے اللہ رب العزت انہیں بہرہ مند فرمائے۔ اور معزز و مکرم حضرات، سامعین و حاضرین کرام، خواتین بھی ہیں اور قابل احترام خواتین جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، ہماری بہت ہی محترم عفت مآب مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اور بالخصوص ان میں جو اہل علم اور اہل فضل، معلمات اور مبلغات اور مربیات خواتین تشریف فرما ہیں۔ یہ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کے نام سے موسوم کتاب اور اس کے مشمولات اور اس کے آخری باب اور آخری حدیث کے متعلق گزارشات کا موقع ہے، اس کے لیے مجھے فضیلت الشیخ مولانا عبدالرزاق اظہر حفظہ اللہ وبارک فی علمہ و فضلہ، انہوں نے یہ ذمہ داری
مجھے سونپی، اور واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس کا اعتراف ہے اور میں اس حقیقت کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ نہ میں کوئی شیخ الحدیث ہوں اور نہ میں شیخ التفسیر ہوں۔ پڑھایا ضرور ہے لیکن شیخ الحدیث ہونا بہت اونچا منصب ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، اور شیخ التفسیر ہونا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ ہم تو طالب علم ہیں، طالب علموں کی طرح پڑھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جن کو پڑھاتے ہیں ان سے پڑھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اور انہیں بتانا ہوتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں، اور جو کچھ سنا سمجھا اور جانا ہوتا ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کا شعور اور ادراک مستحضر رہتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، علم کی کچھ ابجد سے اللہ رب العزت نے بہرہ مند فرمایا ہے، باقی اہل علم سے محبت کرتے ہیں، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس محبت اور اعتراف عظمت کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جن اہل علم نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، تیری توحید کا نور پھیلایا ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی کو عام کیا ہے، انہیں زندہ کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کیا ہے اور اسے زندہ رکھا ہے اور اسے جاری کیا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ یا اللہ، ان پاک باز اور ان قدسی نفوس حضرات کے ساتھ ہمیں بھی ملا دینا کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت انہیں انہی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اہل علم و فضل کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے۔ یہ کتاب جس کا نام الجامع الصحیح ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دین کے متعلق حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر جامعیت ہے۔ قرآن مجید وحی کی وہ کتاب ہے جو پہلے آسمانی صحیفوں کی تعلیمات، ان کے شرائع اور ان کے وہ احکام جو انسانیت کی سعادت اور دنیاوی اور اخروی فلاح و صلاح کے لیے ضروری تھے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں محفوظ کر دی ہے۔ یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا، اور پہلی ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی جامع اور مستند اور معتبر اور اللہ رب العزت سے براہ راست نازل شدہ اور اللہ کی حفاظت سے محفوظ شدہ اور اللہ رب العزت کے خاص اہتمام کے ساتھ یہ لکھی ہوئی مصحف کے اندر بھی اور لوگوں کے سینوں کے اندر بھی اور لوگوں کی زبانوں کے اوپر بھی اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر ان کے عمل کے اندر بھی یہ منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید یہ پہلی آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے توحید اور اس کے متعلقات، اللہ کا تعارف، نبوت اور رسالت اور انبیاء کا تذکرہ، انسانیت کی تاریخ، اس کی ابتدا، اور پھر ان اقوام کے تذکرے جنہوں نے اللہ رب العزت کے نبیوں اور رسولوں کو مانا، اللہ نے کس طرح ان کو نوازا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں ناکام و نامراد کیا، اس کا پورا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اور انسان کے لیے بحیثیت انسان کے کون سا طرز زندگی ہے جو اسے اپنانا چاہیے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے
کہ یہ اس کا عبد وفادار، محبت کرنے والا، وفا شعار غلام بن کے زندگی گزارے، اس کی عبادت میں اور اس کی عبودیت میں اس کی رضا کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے، اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جو وقت کا پیغمبر ہے اس کی پیروی اور اتباع کرے، اس کے نقش قدم پہ چلے۔ اپنے اپنے زمانے میں جو نبی آتے رہے یہی مشن لے کے آتے رہے، اور جو خلافت کی ذمہ داریاں ہیں اس زمین کے اندر بحیثیت انسان کے، اور اللہ رب العزت نے جو خلافت کی ذمہ داری اس کو سونپی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ رب العزت کے جو علم کے دیے ہوئے ذرائع ہیں، انسان کے حواس اور خبر جو لکھی ہوئی یا زبانی انسان تک پہنچتی ہے، اور پھر اس حواس کے ذریعے حاصل کردہ علم اور خبر کے ذریعے حاصل کردہ علم، اس کے اوپر غور و فکر کر کے انسان اپنی عقل کے ساتھ جہاں تک پہنچتا ہے، اس علم کو بروئے کار لا کر انسان اس زمین کے جو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر مرافق اور اللہ نے زمین کے اندر منافع اور انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو خزانے اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائے ہیں، ان سے استفادہ کرے، ان سے ارتفاقاً اور ان سے انتفاع کا یہ بندوبست کرے، لیکن اس عمل کے اندر اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے، افساد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فساد کرنے والا نہ ہو، یہ اصلاح کرنے والا، یہ بگاڑ پیدا کرنے والا نہ ہو، یہ اللہ اکبر، بلکہ صالح اور صالحیت کے ساتھ یہ خلافت کی ذمہ داری پوری کرے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ اصلاح اور عدم فساد سے اصلاح کرتے ہوئے، عدم فساد سے بچتا ہوا اپنے آپ کو احسان کا پیکر بنائے، اللہ کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں۔ دنیا کے معاملے میں بھی اذا عمل احدکم عملا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ رب العزت یہ پسند کرتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی کام کرے تو اسے مضبوط، اچھا اور بہتر کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ انسان کو اسے بہترین اور اپنی پوری توانائی، صلاحیت اور وسائل لگا کر اسے اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر بنا کے پیش کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کی رہنمائی قرآن بیان کرتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ عبادت صرف عبادت کے اندر احسان نہیں، بلکہ خلافت کے اندر بھی احسان ہے اور عبادت کے اندر بھی احسان ہے۔ عبادت کے اندر احسان یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، اللہ کی طرف انسان کا میلان اور جھکاؤ رہے، اللہ کی طرف وہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ متوجہ رہے، اور اس کی رضا مطلوب ہو اور اس کی ناراضگی سے بچتا رہے، اور اس کے حکموں کی اور اس کے حدود کی اور اس کے شرائع کی اور اس کے شریعت کی پابندی کرے، اس دائرے کے اندر زندگی گزارے، اپنی خواہشات کو اس کے لیے قربان کرے، اپنے مفادات کو اس کے لیے قربان کرے، اپنے تعلقات کو اس کے لیے قربان کرے، تعلقات کی بھی پرواہ نہ کرے، مفادات کی بھی پرواہ نہ کرے، ذاتی رجحانات کی بھی پرواہ نہ کرے، خواہشات کی بھی پرواہ نہ کرے، اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل کو ملحوظ رکھے۔ یہ عبادت کے اندر احسان ہے۔ اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے ان اللہ یحب المحسنین واتقوا اللہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ ایسے محسن شعار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور زندگی کے کاموں کے اندر بھی انسان کو محسن ہونا چاہیے، کوئی کام بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ڈنگ ٹپاؤ ہو، کوئی کام بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو گھٹیا ہو، ہر کام کے اندر احسان اور اتقان یہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید جامع کتاب ہے، پہلی آسمانی کتابوں کی، اور یہ الجامع الصحیح جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف منیف ہے، یہ عالی شان تصنیف ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا افشردہ ہے، نچوڑ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی علمی، فقہی اور فکری اور جتنی بھی اللہ رب العزت نے انہیں صلاحیتیں اور خصوصیتیں عطا فرمائی تھی، ان سب کو استعمال کر کے 16 سال لگا کر
16 سال لگا کر 6 لاکھ احادیث، سنن، آثار صحابہ اور تابعین کے، فتاوی اور اقوال صحابہ اور تابعین کے، اور ائمہ کے اقوال اور ان کا فقہی ذخیرہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان سب کا فقہی ذخیرہ، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سارے ذخیرے کو حفظ کر کے، ہضم کر کے، اپنے دل و دماغ پر محفوظ، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ اکبر 1 لاکھ صحیح حدیث یاد ہے اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیث یاد ہے، اور 6 لاکھ احادیث سے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور ان کا کتاب لکھنے کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ہر کتاب کو 3 بار لکھا ہے۔ ایک بار اس کتاب کا ضروری علمی مواد جمع کر کے اس کو اکٹھا کرتے، اور پھر اس کے اندر تنقیح کرتے، کانٹ چھانٹ کرتے، انتخاب کرتے، سوچ بچار کر کے اس کو بہتر سے بہتر صورت کے اندر لے کے آنے کی کوشش کرتے، اور پھر اس کے اوپر آخری دفعہ نظر ڈال کے اس کی تمییز کر کے اس کو تیار کرتے۔ اور صحیح بخاری کے لیے تو انہوں نے اللہ اکبر جو اہتمام کیا ہے وہ بے مثال۔ فرماتے ہیں کہ 16 سال کی محنت ہے میری یہ، اور 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ میرے سامنے ہے، 1 لاکھ صحیح احادیث میری نوکے زبان پہ ہے، اور 2 لاکھ غیر صحیح احادیث بھی میرے سامنے ہے۔ اور علم کی وسعت اور گہرائی کا یہ عالم تھا۔ کہتے تھے اللہ اکبر کہ صحابہ کے اقوال اور ان کے فتاوی جات، اور تابعین کے اقوال اور ان کے فتاوی جات، یہ جو سارے ہیں، اور اسی طرح ائمہ کے جو اقوال اور ان کے جو فتاوی ہیں، یہ میرے سامنے ہیں، اور میں نے ان اقوال اور فتاوی کو اس طرح لیا ہے کہ ان کے قرآن اور سنت میں جو دلائل ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں، اور وہ اقوال اور ان کے قائل بھی میرے سامنے ہیں۔ قول اور فتوے کا قائل اور مفتی بھی ان کو معلوم ہے کون ہے، یہ کس کا قول ہے، کس کا فتویٰ ہے، اور اس کی قرآن و سنت میں سند کیا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی سند کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا منبع اور مرجع کیا ہے، یہ بھی میرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو اسانید ہے، تو اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند باسند، جیسے بیٹے نے ابھی آپ کے سامنے سند پڑھی، اس نے اپنا سلسلہ اسناد اپنے استاد محترم سے لے کر ان کے استاد گرامی سے، اور پھر ان کے استاد گرامی سے یہ سلسلہ لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچایا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ جبریل کی وساطت سے اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اسناد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایات جمع کی ہوئی تھی باسند تھی، صحابہ کے آثار بھی، تابعین کے اقوال بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی، یہ ساری باسند تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو رجال سند کے میرے سامنے ہیں، ان میں سے سارے ایسے ہیں جس کا نام، اس کا نسب، اس کا وطن، اس کے اساتذہ، اس کے مشائخ اور اس کے شاگرد اور اس کے مستفیدین، اور اس کے بارے میں علماء نے جو کہا ہے یہ بھی میرے سامنے۔ اور اس کے متعلق انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی تاریخ الکبیر، اور تاریخ الاوسط کے نام سے بھی کتاب لکھی، اور تاریخ الصغیر کے نام سے بھی کتاب لکھی انہوں نے، اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے اور بھی کتابیں لکھی تھی۔ تو ان ساری کتابوں کا نچوڑ انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا۔ کتاب المسند الکبیر لکھی، الجامع الکبیر لکھی، التفسیر الکبیر لکھی، اس طرح انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، اور ان کا نچوڑ اس کتاب کے اندر جمع کر دیا، اور اس کے اندر تکرار کے ساتھ 7500 سے زیادہ احادیث ہیں، اور بغیر تکرار کے 2500 حدیث اس کے کتاب کے اندر ہیں۔ یہ تعداد کے اندر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں مسند اور مرفوع، یہ وہ ہیں جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کیا، وضو کیا، اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اللہ سے رہنمائی مانگی، استخارہ کیا،
اور جب میں نے اس کی صحت کا یقین کر لیا اپنے علمی ذرائع کے ساتھ کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو پھر میں نے اس کو اس کتاب میں درج کیا۔ اور جو معلق روایات انہوں نے ذکر کی ہیں ان کے بارے میں بھی علماء نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے اور ان معلقات کی بھی انہوں نے وصل فرما دیا ہے اور ان کی سندیں، ان کے مصادر کا ذکر کر کے ان کی سندیں بیان کر دی ہیں۔ ان میں سے اکثر صحیح ہے، لیکن جو بعض ایسی ہے جن کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے وہ بھی اصولاً صحیح ہے، اصلاً صحیح ہے، سنداً بے شک وہ اس درجے کی نہیں ہے لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول کے خلاف نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ما ادخلت فی کتابی الا ما صح، میں نے اس کتاب میں جو کچھ درج کیا ہے وہ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ساری صحیح حدیث امام بخاری نے جمع کر لی۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جو صحیح بخاری میں ہے بس یہی صحیح ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر جو کچھ ہے یہ تو صحیح ہے اور صحیح اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری صحیح حدیث کو اس میں ذکر نہیں کیا، کس لیے کہ یہ مختصر رہے اور لمبی نہ ہو جائے، اور اس کو کس لیے تیار کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے مسانید تھے، مسند اسحاق ابن راہویہ، مسند احمد ابن حنبل، مسند حمیدی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابن ابی شیبہ المعلل، اور اسی طرح سنن سعید ابن منصور، اور اس طرح دیگر حدیث کی کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھیں، اور ان کے اساتذہ کی کتابیں بھی ان کے سامنے تھیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسند اور ان کی علل کی کتابیں، امام علی بن مدینی کی کتابیں، امام یحییٰ بن معین کے اقوال، اور اسی طرح دوسرے ائمہ کے اقوال، امام مالک کی موطا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، یہ ساری کتابیں ان کے سامنے تھیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو کوئی حدیث کا ذخیرہ نہیں تھا، اگرچہ لوگوں نے بڑا کچھ جمع کیا ہے لیکن اس کی کوئی محدثین کے ہاں کوئی اس کی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا سلسلہ سند جو ہے وہ درمیان میں منقطع ہو جاتا ہے، وہ مسلسل نہیں ملتا۔ ہمارا تو سلسلہ سند جو ہے وہ اساتذہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل موجود ہے، لیکن وہاں آ کے انقطاع آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کتابیں ان کے سامنے تھیں، اور جو انہوں نے اساتذہ سے سنا تھا وہ بھی سارا کچھ ان کے ذہن میں مستحضر تھا، ان کے ذہن میں مستحضر تھا، اور دین کا ایسے علم کا اللہ رب العزت نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا، دینی علم کا ایسا گہرا اللہ رب العزت نے ان کو فہم اور ادراک عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی کے اندر دینی لحاظ سے جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اس کا بیان قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ دینی طور پر انسان کی جو ضرورت ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور قرآن اور حدیث میں جو کچھ موجود ہے کیا اس کو جانا بھی جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اس کو جانا بھی جا سکتا ہے، جانا جاتا ہے، موجود ہے۔ تو علم والے جو ہے، فقاہت والے، علم والے، کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے اور اللہ رب العزت سے مانگنے والے، اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و سننہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کی حیات طیبہ و ایامہ، اور آپ کی سیرت مطہرہ، یہ سب کچھ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ یا تو کسی حدیث کے ساتھ باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، یا کوئی اور ذکر کر دیتے ہیں، کوئی ساتھ آیت ذکر کر دیتے ہیں، کوئی ساتھ حدیث ذکر کر دیتے ہیں، کوئی صحابی کا قول ذکر کر دیتے ہیں، کوئی تابعی کا قول ذکر کر دیتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں، اور اس کی جو انہوں نے ابتدا کی تھی مکے میں کی تھی، اور اس کی تبییض بھی مکے میں کی ہے، حرم مکی میں اس کی تبییض کی ہے، اور جو اس کے عناوین ہیں، ابواب کے تراجم ہیں، یہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر لکھے۔ کتنا اہتمام کیا اس کتاب کے لیے، اور پھر اپنے اساتذہ کے سامنے بھی اس کو پیش کیا، انہوں نے بھی اس کی تصدیق اور تائید کی کہ آپ کا یہ کارنامہ قابل قدر اور لائق تحسین ہے، اور
ایک دو جگہوں پر انہوں نے اظہار اختلاف کیا، لیکن امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف صحیح اور معتبر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 16 سال کی محنت شاقہ سے اور بڑی جانفشانی سے اور بڑی جگر کاوی سے اور دماغ سوزی کے ساتھ مرتب کر کے امت کے لیے ایک ایسا ذخیرہ ہے حدیث پیش کر دیا ہے کہ جس پر امت آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتی ہے۔ امت کے علماء کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد دین کے اندر صحیح اور معتبر ترین کتاب کوئی اگر ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے متعلق محدثین کا بھی یہ اتفاق ہے اور فقہا بھی یہ کہتے ہیں۔ امام الحرمین کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ جو کچھ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کی گئی ہیں مرفوعاً اور مسنداً وہ ساری کی ساری صحیح ہے تو وہ اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوگا۔ ایک اور فقیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر کہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح نہ ہو جو مسند اور مرفوع حدیث ہے تو میری بیوی کو طلاق، کہتے ہیں اس کی بیوی ہی رہے گی، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ صحیح، وہ حدیث صحیح حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کا اتفاق ہے اور جو اس بخاری کے متعلق امت کے اندر بد اعتمادی پیدا کرتا ہے، اس کے استناد اور اس کی صحت اور اس کے اعتماد کے متعلق کوئی ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، وہ دین کی بنیاد کو گراتا ہے۔ دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ، اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، اور یہ دونوں وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ اللہ نے دونوں کی وہی فرمائی، دونوں کی وہی فرمائی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری قرآن مجید اور حکمت بھی اتاری سنت مطہرہ اور احادیث نبویہ۔ یہ قرآن حکمت ربانی ہے اور حدیث اور سنت حکمت نبوی ہے، اور دونوں من جانب اللہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ساتھ آئے ہیں، یہ وحی کے ساتھ آئے ہیں۔ اور انسان کو جو علم کے دوسرے ذرائع ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو علم حاصل ہوتا ہے مشاہدے کے ساتھ دیکھ کر اندازہ کر کے یہ فلاں چیز ہے، سن کر خبر دے کر، اور پھر اس خبر اور اس مشاہدے اور اس تجربے کے اوپر غور و فکر کر کے جہاں تک انسان پہنچتا ہے اس کی منتہا کیا ہے؟ ظن، گمان، اندازہ اور تخمین۔ تخمینہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، واقعتاً کیسے ہے یہ اللہ رب العزت کے بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً ایسے ہے، لیکن جو خبر وحی کی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اس کے متعلق جو اللہ نے اتارا ہے انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اور اللہ رب العزت کا علم جو ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کائنات کی ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتا ہے بلکہ دیکھتا ہے، وہ تو بنانے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ جو اس کے بارے میں کہتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ الحق ہے، وہ اس کے اندر باطل کا اور غلطی کا اور خطا کا امکان نہیں ہے۔ وحی کا علم ایسا ہے، وحی کی خبر ایسی ہے جو قطعی اور یقینی ہے، اور باقی وہ سائنس کا علم ہو یا تجربے اور مشاہدے کا علم ہو یا لوگوں سے سنا سنایا علم ہو، اس میں غلطی کا امکان ہے اور غلطیاں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، علم ترقی پذیر رہتا ہے، ٹھوکریں کھا کے انسان نئی سے نئی چیزیں جانتا رہتا ہے، پھر آگے جا کے اور جان لیتا ہے، پھر آگے جا کر اور جان لیتا ہے۔ لیکن وحی کے ساتھ جو بتایا گیا ہے، پہلے دن جو بتایا گیا تھا آج تک وہی حق ہے اور قیامت تک وہی حق رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی وہی حق ہوگا جو وحی نے بتایا ہوگا۔ لقد جاءک الحق من ربک، اللہ کی طرف سے یہ حق آ گیا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ ثابت، اٹل، قطعی، یقینی، پکی، پختہ بات، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو قرآن بھی الحق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الحق ہے، اللہ اکبر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرامین بھی الحق ہے۔ اور یہ حق جو ہے
اس کو قبول کرنا اور اس کو سینے سے لگانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ کامیاب لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اور باقی جو اس حق سے ٹکراتے ہیں، جو اس حق کو ٹھکراتے ہیں اور اس حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو یہ حق ہے، اس حق کو قبول کرنا چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلک محدثین اور اہل الحدیث کے منہج کے علم بردار تھے، اس کے سرخیر تھے، اپنے وقت میں سید الفقہاء تھے، افقہ هذه الامہ تھے، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، فقہاء کے سردار تھے اور محدثین کے امیر المومنین تھے اور شیخ الاسلام تھے۔ اور ان کا منہج کیا تھا کہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ وحی کو، کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو۔ کس طرح؟ جس طرح صحابہ نے عمل کیا۔ صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ جیسے تابعین نے عمل کیا۔ تابعین نے کیسے عمل کیا؟ جیسے اتباع التابعین نے کیا، اور تبع الاتباع نے اتباع التابعین کی پیروی کی۔ اس پورے پروسیس کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے، اور اس کا مستند ترین اور جامع ترین اور معتبر ترین مجموعہ صحیح بخاری ہے۔ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح بخاری کو اور اس کے ساتھ صحیح مسلم کو ملا لیں، اور انشاءاللہ العزیز دین کا راستہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ دین کا راستہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، کتاب اور حکمت، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور احادیث ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، اور اللہ کے رسول ہمیں اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بندگی کا راستہ بتاتے ہیں، اور وہ راستہ بتاتے ہیں جو اللہ کی رضا اور رحمت کا راستہ ہے، وہ راستہ بتاتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی و ایامہ، دونوں طرح کے نسخوں کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے مشمولات کیا ہے، اس کی مشمولات کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور پورا دین کے متعلق جتنی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، وہ سب کا مجموعہ الجامع، اور باسند باحوالہ، باسند باحوالہ، اور اختصار کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ نہیں۔ تفصیل پہ جائے تو بڑے لمبے دفتر بن جاتے ہیں، بہت وسیع کام ہو جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ سب کچھ ہے صحیح، یہ سب کچھ صحیح ہے۔ اور شروع میں لے کے آئے ہیں بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد عقل پہ نہیں، رواج پہ نہیں، چاہت پہ نہیں، کسی کے ظن و خیال اور قیاس و گمان اور اس کے کسی تصور کے اوپر دین کی بنیاد نہیں۔ دین وہ ہے، وہ دین ما شرع، دین وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اور جو نوح علیہ السلام سے لے کر، بلکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، تب سے لے کر جو دین ہے وہ دین ایک ہی ہے، اور سارے نبی اسی دین کی طرف دعوت دیتے رہے، اور ہمارے طرف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے، اور اللہ کے نبی کو بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا فَلِذَلِكَ فَدْعُوا، اسی دین کو قائم کرنے کی دعوت آپ نے دینی ہے۔ یہ دین فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا۔ تو اس کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی کے اوپر، اور وحی میں غلطی کا امکان نہیں، اور وحی کی حفاظت اللہ نے کی ہے، قرآن کی بھی حفاظت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کے بیان اور قرآن کی عملی تفسیر اور قرآن مجید کی توضیح و تفہیم اور قرآن مجید کی تبیین، بیان قرآن کا، اس سب کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور یہ محدثین کے کارنامے ہیں جس کے متعلق آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں اس حدیث کی حفاظت کے لیے۔ تو بدء الوحی سے ذکر کر کے کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور وحی کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح ہوئی کہ فرشتہ وحی لے کر آیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جبریل امین لے کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور پڑھایا، سیکھا اور سکھایا، لیا اور پہنچایا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا
وہ بھی وحی کے اوپر تھا، آپ وحی کی پیروی کرتے تھے۔ آپ کو حکم کیا تھا؟ وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے اسی کی پیروی کرے۔ آپ کا عمل بھی وحی کے اوپر ہوتا تھا، اور قرآن میں اعلان بھی کروایا إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو دین کے اندر وحی کی پیروی کرنی ہے، اور ہمیں بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا اسی کی پیروی کرو۔ دین کے اندر کسی کا قیاس نہیں چلتا، کسی کی رائے نہیں چلتی، کسی کی چاہت نہیں چلتی، کسی کا تصور اور کسی کا تخیل، کسی کا توہم اور کسی کی خواب اور کسی کا کشف اور کسی کا الہام، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں لے لو، لیکن میزان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ قرآن میزان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان ہے۔ قرآن بھی فرقان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، آپ کی سنت کو دیکھو، جو اس سے میل کھاتی ہے، جو اس سے مطابقت کرتی ہے، جو اس سے موافقت رکھتی ہے، قبول کر لو سر آنکھوں پہ، اسے مان لو، اور جو اس کے ساتھ اختلاف کرتی ہے ٹھکرا دو۔ وہ کسی امام کا قول ہو، کسی صوفی کا الہام ہو، کسی کا کشف ہو، کسی کا قیاس ہو، کسی کی رائے ہو، کسی فلسفی کا، کسی متکلم کا، کسی فقیہ کا، کسی مفتی کا، کسی عالم کا، کسی صوفی کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر۔ دین کیا ہے؟ العلم قال اللہ قال رسول، علم قال اللہ اور قال رسول کی بات ہے۔ ہاں، قال اللہ اور قال رسول کے لیے وقال الصحابۃ هم اولو العرفان، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین سمجھا وہ دین ہے، اور اہل حدیث اہل الاثر ہے، وہ حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں اور صحابہ کے اقوال کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کی روشنی میں دین اور قرآن کو سمجھتے ہیں، سنت اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر اس کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ قرآن کی آیات بھی پیش کی، یہ بتانے کے لیے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں، یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ قرآن اصل ہے، حدیث جو ہے وہ اس کی فرع ہے، قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، قرآن دستور ہے، حدیث اس پر عمل ہے، سنت اس کے مطابق تعمیل ہے۔ یہ قرآن اور حدیث دونوں کو جمع کرتے ہیں، اور صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ امت کے اندر تعامل بھی یہی رہا ہے، صحابہ بھی ایسے ہی کرتے رہے، اور تابعین اور اتباع التابعین اور تبع الاتباع بھی یہی کرتے رہے، اور فقہائے محدثین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ فقہائے محدثین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف 4 امام ہیں، نہیں، الحمدللہ اماموں کی جماعت ہے۔ فقہائے محدثین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، لیکن وہ اہل الرائے کے امام ہیں، ان کے ہاں رائے کا زیادہ استعمال ہے، ان کے ہاں رائے کا زیادہ اہتمام ہے، لیکن اہل الحدیث اور اہل الاثر جماعت ہے۔ اللہ اکبر، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، پہلوں میں بھی بڑی جماعت ہے اور پچھلوں میں بھی بڑی جماعت ہے، اللہ کے فضل سے۔ اور بر صغیر کے اندر ہمارے اہل حدیث کا الحمدللہ یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے حدیث کی تدریس کو متعارف کروایا، اور عمل بالحدیث کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور بڑے انہوں نے ظلم سہے، اور بڑے بہتان ان کے اوپر لگائے گئے، اور ان کو بڑی اذیتیں اور بڑی ان کو ستم رانیوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے سب کچھ کو قبول کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زندہ کر دیا اور سنت کو زندہ کر دیا۔ اس ملک کے اندر، اس سرزمین کے اندر حدیث اور سنت کا نور ان کی وجہ سے پھیلا۔ اللہ اکبر، مسندیں تھیں جو حدیث کے پڑھانے کے لیے دلی کے اندر سید نذیر حسین اور پھر ان کے شاگرد ہزاروں کی شاگرد میں افریقہ سے آئے، مشرق بعید سے آئے، افغانستان سمرقند و بخارا سے آئے، اور حجاز اور شام سے آئے، اور حبشہ سے آئے، ان کے پاس سے علم پڑھ کے گئے، اور ہم سب کا سلسلہ اسناد بیٹے نے بھی پڑھا، میرا بھی سلسلہ اسناد اسی طرح ہے۔ میرے استاد مولانا ابو البرکات صاحب سے پڑھا، حافظ ثناء اللہ زادی ہمارے بھائی اور دوست ہیں، انہوں نے آپ کے سند کے اندر ان کا نام آتا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولانا ابو البرکات میرے بھی استاد تھے، میں نے انہیں سنن نسائی پڑھی ہے اور جامع ترمذی پڑھی ہے، لیکن بخاری شریف میں نے پڑھی ہے حضرت حافظ محمد عبداللہ بڑی مالوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حافظ محمد گودلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تو میرے درمیان اور
سید نذیر حسین کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ ایک واسطہ ہے حافظ عبداللہ پوٹی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسرا حافظ گندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تیسرا واسطہ حافظ المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ 3 واسطوں سے میں امام الکل شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین اس تک پہنچتا ہوں جو اس دور کے، جو اس سرزمین کے محدث تھے۔ اور میرے پاس ایک اور سند بھی ہے، اور وہ اجازہ ہے میرے استاد گرامی مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ شاگرد تھے مولانا احمد اللہ قریشی جو جامعہ رحمانیہ دلی میں پڑھاتے تھے، اور وہ براہ راست شاگرد تھے امام شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میری ایک سند جو ہے وہ 2 واسطوں کے ساتھ شیخ الکل تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ مولانا عبدالحق بنارسی مولانا احمد اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قریشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ مولانا عبدالحق بنارسی بھی تھے، اور یہ مولانا عبدالحق بنارسی جو تھے یہ شاہ ولی اللہ کے بھی بیٹوں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، شاہ عبد القادر سے اور شاہ عبد العزیز تھے، ان سے بھی علم حاصل کیا تھا۔ یعنی یہ شاہ اسحاق کے واسطے سے اوپر شاہ ولی اللہ کے بیٹوں تک پہنچتے ہیں، شاہ عبد القادر تک اور شاہ عبد العزیز تک، اور شاہ ولی اللہ تک ان کا سلسلہ سند پہنچتا ہے، اور امام شوکانی کے ساتھ بھی وہ پہنچتے ہیں۔ امام شوکانی کے درمیان اور ان کے درمیان صرف امام شوکانی کا بیٹا ہے، ایک واسطے سے امام شوکانی تک سلسلہ سند پہنچتا ہے۔ تو میرا سلسلہ اسناد جو ہے اس طرح عالی ہو جاتا ہے امام مولانا عبدالحق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے۔ تو یہ سند ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اصل میں یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ ربط ہے، اور یہ اتصال ہے۔ یہ چیز کنیکٹڈ ہو تو کام چلتا رہتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جائے تو کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ یہ کنیکشن زندہ ہو، یہ ربط زندہ ہو، اور اتباع کے اندر یہ چیز ہو، میرے اللہ کی رضا کس میں ہے اور میرے رسول کا طریقہ کیا ہے، میرے رسول کا فرمان کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، یہ چیز سامنے ہونی چاہیے، پھر وہ عمل معتبر ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ سے بھی کٹا ہوا ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہٹا ہوا ہے، اپنی مرضیاں کر رہا ہے، رسم و رواج کے اوپر چل رہا ہے، تو وہ دھکے کھا رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، بھٹکا پھرتا ہے، اسے راستہ نہیں ہے، منزل نہیں ملے گی۔ یہ ایسی طرح بھٹکتا رہے گا، راستہ نہیں ملے گا۔ نولی ما تولا، جو اس طرح چلتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اسے دھکا دے دیتے ہیں، ادھر وہ جاتا ہے مجھے جانے دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ کتاب ہمارے پاس میزان ہے، قرآن بھی میزان ہے، پہلی آسمانی کتابوں کا اور فرقان ہے، اور یہ کتاب بھی میزان ہے حدیث کو پرکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے، کہ حدیثوں کی صحت کو جانچنے کے لیے بخاری کو سامنے رکھیں، صحیح مسلم کو سامنے رکھیں، صحیح احادیث کو سامنے رکھیں۔ اس کے ساتھ جو قول مطابقت رکھتا ہے عمل میں اور قول میں، جس کے اندر موافقت پائی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ، اس کو قبول کر لو، اور جو اس کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اسے رد کر۔ اور پھر یہ ایسی کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی سے آگے کتاب الایمان ذکر کی کہ وحی کا حق کیا ہے، کہ جو سنا فوراً مان لو، سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، عمل سے تطبیق۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اس ایمان کے ساتھ پھر اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کتاب العلم، اور پھر پورے علم کی تفصیلات لے کر آئے، عبادات کی تفصیل ہے، معاملات کی تفصیل ہے، معاشرت کی تفصیل ہے، اور جہاد کی اور جنگ کی اور صلح کی اس کی تفصیل ہے، قضاء کی تفصیل ہے، اور اسی طرح پھر اللہ اکبر علمی چیزیں، اللہ اکبر اصول حدیث کی چیزیں، اصول فقہ کی چیزیں، کتاب الاحکام کے اندر، کتاب الاعتصام کے اندر، کتاب العلم کے اندر، یہ سارے امور بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ یہ جامع کتاب ہے، اس کے اندر پورا دین آ گیا ہے، اور دینی علوم کا یہ ایسا منبع ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، حافظ محمد شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں صحت کے ساتھ برکت فرمائے۔ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصول فقہ کا منہج ہے، اس کے اوپر رسالت لکھا ہے۔ اصول فقہ کا منہج جو ہے کیا ہے، اور امام بخاری کی فقہ کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقطہ نظر ہے عقائد کے اندر، وہ کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، عقائد بھی اس کے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو فتنے تھے اس دور کے اندر، روافظ کا فتنہ تھا، جنہوں نے صحابہ کو نعوذ باللہ صحابہ سے بغض کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور ان کی توہین کرتے ہیں، بلکہ سب و شتم کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں ان سے،
اور اسی طرح خوارج جو غلو کے اندر آگے بڑھ گئے اور یہ بھی صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتے تھے، اور اسی طرح متکلمین، معتزلہ اور جہمیہ اور مشبہہ، معطلہ، یہ جتنے فرقے تھے ان سارے فرقوں کی تردید کا سامان بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور کتاب الفتن ہے، اور اس کے بعد پھر جنت دوزخ کا بیان بھی ہے، اور آخر میں کتاب الاعتصام کتابی و سنہ لے کر آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر انہیں چھوڑ دو گے، قرآن کو چھوڑ دو گے اور قرآن اور حدیث کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ۔ تو یہ آخر میں لے کے آئے ہیں، اور آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے ہیں، اور توحید کی ساری قسمیں اس میں بیان کی ہیں، توحید ربوبیت بھی، توحید الاسماء و صفات بھی، اور توحید الوہیت بھی۔ اور توحید جو ہے یہ دین کا محور ہے، یہ دین کا نیوکلس ہے۔ نیوکلس جانتے ہیں؟ مرکزہ، جس کے گرد سارا دین گھومتا ہے۔ ہر چیز جو ہے توحید سے پھوٹتی ہے اور توحید ہی کو مضبوط کرتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ کو مطلوب و مقصود بنانا، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور انسان کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کی طرف بڑھوں اور اللہ رب العزت مجھے اپنا بندہ بنا لے، اور اللہ رب العزت مجھے قبول فرما کے اپنائیت نصیب فرما دے، اپنا بنا لے، اللہ میرے ساتھ ہو جائے، اللہ میرا ہو جائے، اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ اکبر۔ کان اللہ لہو، حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دستخط کے ساتھ لکھا کرتے تھے، محمد اسماعیل کان اللہ لہو، اللہ ودا ہو جائے، اللہ ودا ہو جائے، اللہ بندہ اللہ دا ہو جائے، اللہ بندے دا ہو جائے، اور کی چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، یہ دین کا محور ہے توحید، اس کو آخر میں لے کے آئے۔ دین کا حاصل یہ ہے، اور توحید کے ساتھ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کلام کا بڑا تذکرہ کیا ہے اس باب کے اندر، کتاب التوحید کے اندر، کہ اس میں بہت بڑا امتحان بھی آیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پر۔ لوگوں نے اللہ رب العزت کی صفت کلام کا انکار کیا اور قرآن کو مخلوق قرار دیا۔ امام محمد نے عظیمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اکیلے مقابلہ کیا، اور 3 بادشاہ شکست کھا گئے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو بدل نہیں سکتے۔ مارے کھائیں، جیل کاٹی، اور انہیں قید تنہائی کے اندر مبتلا کیا گیا، کوڑے مارے گئے، لیکن وہ کہتے تھے اس طرح تم مجھے قائل نہیں کر سکتے ہو، مجھے قائل کرنا ہے تو مجھے اللہ کی قرآن کی کوئی آیت پیش کر دو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پیش کر دو، مجھے قائل کرنا ہے تو یہ راستہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اوپر جو ہے اس کتاب کو ختم کیا ہے، اور آخری باب جو لے کے آئے ہیں وبالسند المتصل منا الى الامام الہمام امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء المحدثین افقہ هذه الامہ فی زمانہ اقول اللہ اکبر۔ متصل سند ہے میری بھی، اور میں بھی اسی سند کے ساتھ اپنی سند ملا کر امام بخاری تک پہنچتے ہوئے کہتا ہوں کہ قال باب قول اللہ تعالی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور لکھا اور بیان کیا اپنی اس کتاب کے اندر، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ اللہ رب العزت کا فرمان گرامی کیا؟ اللہ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ احادیث میں سے بھی ایسے انتخاب کرتے ہیں جو جامع احادیث ہوتی ہیں، پھر ان کے مختلف ٹکڑے مختلف جگہوں پر مختلف مسائل کو استنباط کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، لیکن جامع حدیث کا متن جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر جامع متن ذکر کر کے اس کے جو مطابعات اور اس کی اسانید ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اس طرح وہ آسان ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقہ و استنباط کا اہتمام کرتے ہیں اور فقہ و استنباط کی تربیت دینا چاہتے ہیں، ہمارے استادوں کے استاد حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس علاقے کی پہچان تھے، اور جتنے ہمارے اہل حدیث علماء ہیں ان سب کا سلسلہ سند انہی کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب ایسی ہے جو انسان کو مجتہدانہ بصیرت سے بہرہ مند فرما دے، اجتہادی بصیرت پیدا ہو جائے۔ لیکن بیٹا اس کے لیے ضروری ہے کہ بخاری کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور پھر بار پڑھا جائے، اور شرح کے ساتھ پڑھا جائے۔ فتح الباری اس کی شرح ہے، دوسری بھی شروع ہے،
اب تو الحمدللہ اردو میں بھی شروعات ہیں، لیکن اردو کی شرح سے فائدہ اٹھانا اچھی بات ہے، آدمی اس لیے اٹھائے فائدہ۔ حافظ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کی شرح بھی بنات الباری کے نام سے آپ لوگوں کے علم میں ہوگی۔ ہمارے دوست اور بھائی حافظ مولانا محمد رمضان سلفی حافظہ اللہ وبارک فیہ وہ لکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے 11-12 جلدیں اس کی چھپ گئی ہیں، 13-14 میں وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ علم بیٹا العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں آتا، اور یہ تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں آتا کہ میں ایسا بن جاؤں اور میں ایسا ہو جاؤں، نہیں، اس کے لیے راتیں جاگنی پڑتی ہیں، اس کے لیے آرام چھوڑنا پڑتا ہے، بلکہ بہت ساری خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا اتنا بڑا حافظہ ہے اور اس طرح آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ کھاتے کیا ہے؟ کوئی ٹانک کون سا آپ کھاتے ہیں، کوئی خمیرہ، کوئی ہمیں بھی بتا دیں، کوئی مقوی دماغ چیز جو ہم بھی کھا لیا کریں۔ کہنے لگے بیٹا کھاتا کچھ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ علم جو آتا ہے ایک شوق اور لگن کے ساتھ النعمہ، اور دوسرا آتا ہے مداومۃ النظر، دیکھتے رہنا، دہراتے رہنا، مطالعہ میں رہنا۔ اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رات کو لیٹے ہوئے بھی حدیثوں کا استحضار کرتے رہتے تھے، مذاکرہ کرتے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، تراویح میں بھی سناتے تھے، تہجد میں بھی پڑھتے تھے، روزے کے ساتھ بھی پڑھتے تھے، کئی قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے، اور زندگی کے اندر بھی یہ معمول تھا۔ اللہ اکبر، کہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے اور احادیث کے بھی حافظ تھے، کہتے تھے مداومۃ النظر، بار بار دیکھتے رہنا یہ ضروری ہے۔ تو علم کے ساتھ جڑیں، اور اللہ اکبر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جامع آیت کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہاں بھی قرآن مجید کے اندر جو میزان کے متعلق جامع ترین آیت سورۃ الانبیاء کی، اس کا انتخاب فرمایا۔ قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آیت مکمل کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ اکبر۔ کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، عدل کا ترازو قائم کیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ نہیں کہ اسے ایسے ہی دھکیل دیا جائے اور ایسے ہی اسے مجرم بنا دیا جائے، نہیں، پورا پورا تول تولا جائے گا۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے نوکر چاکر غلام ہیں اور میں بھی انسان ہوں، اور وہ کام چوری نہیں کرتے، کام خراب بھی کرتے ہیں، اور مجھے بعض اوقات پریشان بھی کرتے ہیں، اور میں انسان غصے میں آ جاتا ہوں، میں ان کو جھڑک بھی لیتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں، اور انہیں سخت سست بھی کہہ لیتا ہوں، تو میرا اور ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میاں، جو آپ ان کو زد و کوب کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ یا کوئی اس طرح کی بات کرتے ہو، یہ بھی سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے گا، اور جو انہوں نے کام چوری کی، تیرا کام خراب کیا اور تجھے نقصان پہنچایا، تیری خیرخواہی نہیں کی، اس کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا۔ یہ دونوں کو ترازو میں رکھا جائے گا، دونوں پلڑے میں رکھے جائیں گے، ایک طرف ان کی کام چوری اور خرابی، اور ایک طرف تیرا بولنا اور سخت سست کہنا اور کسی وقت ہاتھ اٹھا لینا، اس کو تولا جائے گا۔ اگر تو وہ بھاری ہو گیا اور یہ تیرا کہنا سننا جو ہے یہ ہلکا ہو گیا تو بچ جائے گا، وہ پکڑے جائیں گے، اور اگر یہ تیرا کہنا سننا اور ہاتھ اٹھانا اور زد و کوب کرنا یہ بھاری ہو گیا اور ان کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا تو پکڑا جائے گا اور وہ بچ جائیں گے۔ کہنے لگا ہے ایسے ہونے والا ہے، اللہ اس طرح انصاف ہونے والا ہے، میرا سب کچھ تولا جائے گا، ان کا بھی تولا جائے گا۔ چیخ ماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیختے کس لیے ہو؟ میں نے کو اپنے پاس سے کہا ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل کا ترازو قائم کیا جائے گا، لا تظلم نفس شیئا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ میں نے اپنے پاس سے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کا فرمان، اللہ کی بات میں نے تمہیں بتائی۔ وہ کہنے لگا جی میں نوکر رکھدا ہی نہیں، میں سارے آزاد کیتے، جنہ ہوں آپ پہ کر لگا، ایک کام میرے کو نہیں ہوں، ایڈا اوکھا امتحان، ایک میرے کو پولیس رات نہیں پاس ہوں دی۔ اللہ اللہ، تو یہ آیت منتخب کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ انا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا۔ ہم عمل کرتے ہیں
اگر یہ فکر کر کے کرے کہ اس نے تولا جانا ہے تو پھر اس کو وزنی بنانے کی کوشش کرے۔ وزنی کیسے بنتا ہے؟ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ۔ بندہ مومن ہو، مخلص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرے، سنت کے مطابق کرے، یہ عمل سچا ہے، سچا ہے، مقبول ہے، کھرا ہے اور معتبر ہے اور یہ وزنی ہے۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن حق ہے تولنا، یعنی ایک معنی یہ ہے کہ تولنا برحق ہے، اعمال کا وزن ہوگا، اور ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ اس دن الوزن یومئذ الحق، صرف حق کا وزن ہوگا، باطل کا کوئی وزن نہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اصل وزن والا، موزون وزن والا وہ حق ہوگا، حق کے علاوہ باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ان الباطل کان زہوقا۔ اس لیے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو مرکوز رکھ کر عمل کیا جائے تو عمل میں وزن ہوتا ہے۔ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، گالا گلوچ کرتے ہیں، سب کچھ تولا جائے گا۔ یہ گناہوں کے پردے میں تولا جائے گا۔ اور جو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی تولا جائے گا۔ اور یہ کلمات اللہ اکبر ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنے وزنی کلمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیں الحمدللہ، الحمدللہ تملأ المیزان۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، بندے نے صدق و اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو تو یہ اس نیکیوں والے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں تملأان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے اس کو بھر دیتے ہیں، اس کو بھر دیتے ہیں۔ قول بھی تولا جائے گا۔ انا مال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال مجاہد القسطاس القسطاس، دونوں طرح اس کی قرات ہے، سبھی قرات دونوں طرح ہے، قاف کسرے کے ساتھ بھی، ضمے کے ساتھ بھی۔ اور قرآن مجید میں 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے، تو میزان کا لفظ آیا، اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ قسطاس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مناسبت کے ساتھ کوئی چیز ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، سورہ اسراء میں بھی فرمایا، سورۃ الشعراء میں بھی فرمایا کہ سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو۔ معنی اس کا کیا ہے کہ کم تولنا نہیں چاہیے، معیار پورا ہونا چاہیے، جو چیز ہے جیسی ہے ویسی بتانی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قسطاس اور میزان کا جو ذکر یہاں فرمایا ہے نا، اس کے اندر ایک تو یہ اشارہ ہے کہ وزن اعمال والا جو ترازو ہے اس کا اثبات اور اس پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے مرنے کے بعد جینا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب پر حق ہے، وزن اعمال پر حق ہے، پل صراط سے گزرنا پر حق ہے، جنت پر حق ہے، جہنم پر حق ہے، یہ ساری چیزیں پر حق ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بتانے کا یا اس کے لانے کا مقصد ہے کہ یہ کتاب بھی میں نے میزان بنائی ہے، اس کے اوپر بھی صحیح اور غلط کو تول کر پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب بھی میزان کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ مسائل کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ مطابقت کرتا ہے، مطابقت رکھتا ہے، موافقت کرتا ہے، وہ قابل قبول ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ سودا کھرا نہیں ہے، وہ کھوٹا سودا ہے، وہ کھرا سودا نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا کہ العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ رومی زبان میں عربی زبان سے گیا ہوا ہے، رومی سے عربی میں نہیں آیا۔ مکہ ام القریٰ ہے اور عربی جو ہے ام الالسنہ ہے، جیسا کہ محققین نے کہا ہے۔ علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح دیگر بہت سارے محدثین کا یہی کہنا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی اجمی لفظ نہیں ہے، رومی زبان کا یا سنسکرت زبان کا یا فارسی زبان کا یا دنیا کی کسی بھی زبان کا کوئی لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا بلسان عربی مبین، یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، قرآن میں اجمی لفظ کوئی نہیں۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا مقصد یہ ہے کہ عدل، یہ قسطاس جو ہے عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے رومی زبان میں، آپ کی انگریزی زبان میں جسٹس، جسٹیفائی کرنا، عدل کرنا، جسٹس عدل کرنے والا۔ تو جسٹس اور قسطس، قاف اور جیم ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو جسٹس اور قسطس یہ ایک دوسرے کے قریب الفاظ ہیں۔ تو یہ رومی زبان میں یہ لفظ آیا ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن عربی سے رومی میں گیا، رومی سے عربی میں نہیں آیا۔
وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر لغت کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے، اصول فقہ اور اصول حدیث کے بھی امام تھے، علل کے بھی امام تھے۔ تو کہتے ہیں کہ قسط جو ہے یہ ماخذ ہے، یہ ماخذ ہے کس کا؟ مقسط کا۔ ماخذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس قسط سے نکلا ہے مقسط۔ یقال والقسط مصدر المقسط۔ اور قسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ قسط کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف کرنے والا بنا لے، اور جو انصاف کے دعوے دار ہیں ان کو بھی انصاف کرنے والا بنا لے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ تو انصاف کا کیا ہے، اللہ انہیں بھی انصاف کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے معاشرے کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، جتنے بھی ذی اقتدار ہیں، وہ سب منصف بن جائے۔ کونوا قوامین بالقسط۔ ظلم سے بچنا چاہیے، حق تلفی سے بچنا چاہیے، زیادتی سے بچنا چاہیے، اور انسان کو عدل اور قسط کا علمبردار ہونا چاہیے، قوامین بالقسط ہونا چاہیے۔ اپنے خلاف ہو تب بھی عدل کرے، اپنے حق میں ہو تب بھی عدل کرے، دشمن کو فائدہ ہوتا ہے تب بھی عدل کرے، دوست کو نقصان ہوتا ہے تب بھی عدل کرے۔ انسان کو عدل کرنا چاہیے، اور یہ عدل اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے واسطے سے ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم سارے دنیا کے قوانین، سارے دنیا کے آئین ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی عدل نہیں ہو سکتا۔ لینے کے بعد اور ہوتے ہیں، دینے کے اور ہوتے ہیں۔ جب اپنے پہ آتی ہے تو معاملہ اور بن جاتا ہے، قانون کا بھی توڑ مروڑ لیا جاتا ہے، ترمیم ہو جاتی ہے، تشریح اور ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں بدلتا تو وہ اللہ کا بتایا ہوا، اتارا ہوا اور اللہ کا نازل کردہ مقرر کردہ قانون نہیں بدلتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر فاطمہ بنت الزہرا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بتایا ہے کہ اگر وہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ۔ عدل یہ ہے، عدل یہ ہے، عدل یہ ہے۔ قریش کی ایک خاتون نے اس طرح کا معاملہ کر لیا، لوگ آ گئے، بڑے خاندان کی ہے، فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کا ہاتھ کٹے گا، اس نے جرم کیا، ہاتھ کٹے گا۔ عدل یہ ہے، عدل دین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قائم کیا، آپ کے صحابہ نے عدل قائم کیا، اسلامی حکومتوں کے اندر عدل قائم کیا گیا۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، ہمیں دین کی طرف رجوع ہونا ہوگا، شریعت کی طرف آنا ہوگا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ۔ باقی رہا قاسط کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ماخذ تو اس کا بھی یہی ہے، قاف سین طا، کہتے ہیں وہ جوائر کے معنی میں ہے، اور قاف سین طا یہ مادہ ایسا ہے کہ یہ دو معنوں کا حامل ہے، عدل کا بھی اور اس کی ضد جور کا بھی، دونوں اس میں آتے ہیں۔ متعدی کا لفظ جو متعدی کا باب ہے وہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اقسط یقسط، اور قاسطہ جو ہے یہ جور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو مجرد فی کا باب ہے۔ یہاں علمی باتیں ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ بس میں حدیث پڑھ کے انشاءاللہ اس بات ختم کر دیتا ہوں۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے استاد ہیں احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب الزبی، احمد بن اشکاب الکوفی، یہ اصلاً کوفے کے رہنے والے تھے، الصفار، اور پیتل کے برتنوں کے بیچنے کا کام کرتے تھے، پیتل کے برتن بیچتے تھے، صفار ان کا کام تھا، پیشہ تھا ان کا۔ اور پھر مصر میں چلے گئے، اور امام بخاری نے ان سے مصر میں ملاقات کی 218 کے اندر، وہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل بن غزوان الذبی الکوفی، یہ بھی کوفی، وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث پیچھے سے تو ایک روایت کرتا ہوا محمد بن فضیل تک پہنچا، اور محمد بن فضیل سے پھر بہت سارے لوگوں نے اسے روایت کیا۔ امام بخاری کے استادوں نے قتیبہ بن سعید نے، زہیر بن حرب نے، احمد بن اشکاب نے، اور بھی بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ سارے محمد بن فضیل پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ محمد بن فضیل بن غزوان الذبی ان سے روایت کرتے ہیں عن عمارۃ بن القعقاع، اور وہ روایت کرتے ہیں عمارۃ بن القعقاع، یہ قعقاع جو تھے یہ قعقاع ابن شبرمہ، عبداللہ ابن شبرمہ قاضی تھے، اور قعقاع ابن شبرمہ یہ دونوں بھائی تھے، تو یہ عبداللہ ابن شبرمہ القاضی کے بھتیجے ہیں، ان عمارۃ بن القعقاع، اور یہ بھی کوفی تھے، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ کا نام، یہ ان کی کنیت ہے، حرم تھا، اور
حرم اس لیے نام رکھ دیتے کہ اللہ لمبی عمر ہو، اللہ کرے اس کی عمر لمبی ہو، عمر دراز ہو۔ عمر دراز بھی لوگ نام رکھتے ہیں، عمر دراز نام رکھتے ہیں، معمر بھی نام رکھ دیتے ہیں لوگ، اللہ عمر والا ہو۔ اسی طرح یہ ان کا جو ہے نا ابو حرم نام تھا، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی کنیت سے مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، اور ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اصل میں معذرت کرتا ہوں، میں لیٹ ہو گیا۔ یہ جو بخاری کے متعلق کچھ گزارشات تھیں، یہ آپ لوگوں کے تعارف کے لیے اور آپ لوگوں کے فکر اور نظر کی اصلاح کے لیے ضروری تھی، اس لیے عرض کیا۔ باقی یہ حدیث کے مباحث جو ہیں اور سند کے مباحث جو ہیں اور اس کے متعلق جو کلام ہے، یہ ان بچوں نے تو ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے اور اہل علم جانتے ہیں۔ میں صرف اس حدیث کے بارے میں جو عوام کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو رہا ہے نماز کا۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العزت کو بے حد محبوب۔ حبیبتان یعنی محبوبتان، مفعول کے معنی میں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں سجع مستعد، بڑی میٹھی اور شیریں جو ہے، ہم آہنگی ہے، ایک ریدم ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ردم ہے، ایک آہنگ ہے۔ تو یہ اگر تکلف کے بغیر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر متکلف ہو تو پھر یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر اپنی بات بنانے کے لیے اور اپنا روب جمانے کے لیے اور کسی دوسرے کو غلط طرف لگانے کے لیے ایسی مسجع عبارت پیش کی جائے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ لیکن اگر بے تکلفی کے ساتھ آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بے تکلف سجا ہے۔ دو کلمے ہیں جو بہت محبوب ہیں اللہ رب العزت کو، اور اللہ رب العزت کی محبت کی صفت یہ اللہ رب العزت کی فعلی صفت ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا معنی انعام، یہ تعویل صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی محبت حقیقی محبت ہے، لیکن جس طرح ہم دل سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے اوپر اس محبت کے اثرات ہوتے ہیں اور جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ کیفیت نہیں۔ اللہ کی صفت جیسے اس کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفات بھی بے مثال ہے۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں یہ لفظ بہت آسان ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ لفظ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی مشکل ہے؟ سارے نے پڑھ لیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن وزن کے ترازو میں بہت بھاری ہو گئے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ الحمدللہ سے ترازو بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ سے زمین و آسمان کی فضا بھر جاتی ہے، زمین و آسمان کی فضا بھر جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ یہ جو کلمہ ہے، یہ دو کلمے ہیں۔ ایک سبحان اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اسبح اللہ تسبیحا، میں اللہ رب العزت کی پاکی، اس کی تنزیہ و تقدیس کا بیان اور اظہار اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہے، شریک سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، اور ظلم سے پاک ہے۔ کوئی بھی جو ایسا وصف ہے جس میں کسی کمی کا، کسی کمزوری کا یا کسی کوتاہی کا شائبہ ہو، اللہ اس سے پاک اور منزہ ہے، مقدس ہے، قدوس سبوح، قدوس سبوح پاک۔ سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسبیح، اور سبوح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ صبا کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے تیرنا، اور صبا کا معنی ہوتا ہے ایسے تیرتے ہوئے دور چلے جانا۔ تو اللہ رب العزت کو دور، اونچا، پاک، بالا، عرفہ، منزہ اور مقدس قرار دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اس کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں کہ اس کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں
کسی کمزوری، کسی عیب اور نقص کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک۔ اور اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی عالم ہے، علم ذاتی، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی علم ہے۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ ذات عالی جو واجب الوجود ہے اور تمام کمالات سے متصف ہے اور تمام نقائص سے پاک اور منزہ ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ اور ویسے یہ لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے، صحیح بات ہے، مشتق ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ الہ سے، الالہ سے اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، وہ اس کا معنی کیا کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، وہ ذات جو بندوں کے دلوں کو مو لیتا ہے اپنے کمال کے ساتھ، اپنے جمال کے ساتھ، اپنے انعام کے ساتھ، اپنی خوبیوں کے ساتھ بندوں کے دلوں کو گرویدہ بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور اس کی محبت میں جیتے ہیں اور اس کے پیار اور محبت میں سب کچھ قربان سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا نہ ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے ہر نقص اور عیب سے، وبحمدہ، اور واسنی علیہ بحمدہ، میں اس کی ثنا کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ۔ واو عاطفہ اور اسنی مقدر ہو، یہ بھی صحیح ہے، یا واو عاطفہ نہیں حالیہ ہو، متلبسا بحمدہ، اللہ کی حمد سے لپٹا ہوا، اللہ کی حمد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا، ہر وقت میں اللہ 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 کی الحمدللہ 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 کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہ بندہ نعمتیں اللہ کی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ہر نعمت پہ شکر کرنا اور شکر کر کے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے صحیح استعمال کی بھی توفیق عطا فرما، اور یہ جو تیرا احسان ہے اس کے اوپر جو تیری تعریف ہے میں وہ کر ہی نہیں سکتا، تیری حمد ویسے ہی ہے جیسے تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ اور اللہ کو اپنی تعریف پسند بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا احد احب الیہ الحمد من اللہ تعالی مدح من اللہ تعالی، کوئی نہیں ہے جس کو اپنی تعریف اتنی پسند ہو جتنی اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے کہ وہ خوبیوں والا ہے، کمالات والا ہے، سارا کچھ اسی نے تو بنایا ہے، اتنا خوبصورت جہان بنایا تو تعریف کا قابل، تعریف کا حقدار نہیں ہے، حقدار ہے تعریف کا، اس کی تعریف کی جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو بھی بنائی ہے کمال بنائی ہے، تو وہ حمد کا، تو اللہ نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، للہ الحمد فی السماوات وفی الارض، زمین و آسمان، یہاں سے الحمدللہ کے زمزم میں ہر وقت بلند ہو رہے ہیں، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوبیوں کو اور اللہ کی کمالات کو اور اس کے محاسن و محامد کو ذکر کر کے اس کا تذکرہ کرنا، ان کے ساتھ اس کو موصوف قرار دینا، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، یہ حمد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر سبحان اللہ و بحمدہ کا ہماری زبان میں ترجمہ کریں تو کیا؟ تو پاک منزہ، پاک منزہ ہر عیب و نقصانوں، حمد ثنا تعریف تیری میں آنکھاں دلوں زبان، اللہ اللہ میں تمام ثنا تعریف تیری آنکھاں دلوں زبان، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کی سبحان تسبیح اور اللہ کی حمد، اور یہ اللہ نے پسند کیا کلمہ، اور اللہ کے فرشتے جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت سرگرم رہتے ہیں وہ اسی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نحن نسبح بحمدک۔ بلکہ فرشتے ہی نہیں، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ دیواریں، یہ پتھر، یہ لوہا، یہ درخت، یہ پتے، یہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوق، یہ زمین کے اوپر چلنے والے جانور، درندے، چرندے، پرندے، جو کچھ ہے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یسبح بحمدہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ یہ تو کرتے ہیں لیکن بندہ غافل ہے، بندہ غافل ہے، بندہ غافل ہے، اس لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرشتوں کے لیے اس کو چنا، اللہ کو بہت محبوب کلمے ہیں، اور بندہ اگر اس کو معمول بنا لے
100 بار 24 گھنٹے میں پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کے پانیوں کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ان کے لیے جن کا عقیدہ صحیح ہے، اور ان کے لیے جو حرام سے بچتے ہوں، اور ان کے لیے جو کبائر گناہ سے بچتے ہوں، یہ فضیلتیں ان کے لیے ہے۔ کبائر سے بچنے والے، فرائض کی پابندی کرنے والے، ایمان رکھنے والے، منافقت سے بچتے ہوں، شرک اور بدعت سے بچتے ہوں، ان کے لیے یہ فضیلتیں ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت تھی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ تو بہت طاقتور چیز ہے، سچی توحید، اس میں یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ کے اندر کہ پوری کائنات کو اگر اکٹھا کر کے ایک رنگ اور ایک حلقہ بنا دیا جائے تو لا الہ الا اللہ اس کو پاش پاش کر سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ طاقت ہے، اور وزن بھی اس کا بڑا ہے۔ وہ حدیث اب بیان کرنے کا وقت نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، اس کے ساتھ ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کے ساتھ۔ اور پھر آخر میں سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے، بہت بڑائی والا ہے، بہت بلندی والا ہے، بہت شان والا ہے۔ ہم جو اس کی دو تعریف کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تنزیہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم تو کیا احمد جو سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے تھے، اور اسی لیے محمد ان کی سب سے بڑھ کر تعریف کی گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ رب اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ میں تیری ثنا اور تیری حمد کا حق نہیں ادا کر سکتا، تیری تعریف ویسی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ تو اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ختم کیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کا توحید کے ساتھ تعلق ہے۔ توحید کے ساتھ کیسے تعلق ہے کہ سبحان اللہ کے اندر لا الہ ہے، اللہ پاک ہے شریک سے، اور الحمدللہ کے اندر اللہ کی الوہیت اور کمالات کا بیان ہے۔ الا اللہ اس کے اندر توحید ہے، تسبیح و تحمید کے اندر توحید ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک یہ چیز بیان فرمائی کہ اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اور کتاب کو ختم کرتے وقت وہ مجلس والی دعا جو ہے اختتام مجلس والی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر، اذکار اپنی مجلس کو اس دعا پر ختم کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اس میں توحید ہے، اور سبحانک اللہم و بحمدک یہ دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو اس کلام کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا اختتام فرما رہے ہیں، اور آپ کو یہ تلقین بھی کر رہے ہیں کہ بیٹا اس علم کے میدان کے اندر ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ علم سے جڑا رہے، پڑھتا پڑھاتا رہے، سیکھتا سکھاتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، اور کتاب سے جڑا رہے، تدریس سے جڑا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق کی مضبوطی ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک نماز کے ساتھ اور دوسرا ذکر و دعا کے ساتھ۔ اللہ سے مانگے، چولی پھیلا کے، چمٹ کے مانگے، الذو بیا ذی الجلال والاکرام۔ اور اللہ تعالیٰ جب دعا مانگو تو چمٹ کے مانگو، مانگتے رہو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتے رہو۔ تو ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیغمبری عطا فرمائی، انہیں کیا کہا تھا؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ اور جب پیغمبرانہ مشن پہ ان کو مبعوث فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا کہا؟ لا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تو اس علم کے راستہ یہی ہے کہ اس کے اندر انسان ذکر کو قائم رکھے۔ اور میں دعا کرتا ہوں محترم مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب اور ان کے رفقا اساتذہ اور ان کے اس ادارے کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کو برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ یہ علم دوست، علم پرور، قرآن و حدیث کے خادم، طلباء کے خادم، اور ماشاءاللہ دائی، مربی اور معلم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے انہیں اور ان کے رفقا کو، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ عالم بعمل بنائے، اس ادارے کو برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جو بھی دینی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو اللہ رب العزت استمرار، دوام اور استحکام نصیب فرمائے، اور ان کا تحفظ فرمائے، انہیں قائم رکھے۔ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں اب کہ یہ ادارے ختم کر کے سارے سکول ہی بنا دے، کالجاں چی تبدیل کر دی، نہیں، انشاءاللہ والعزیز اللہ نے دین کی حفاظت کی ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور یہی لوگ جنہوں نے
درختوں کے نیچے بیٹھ کر بھی قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں، اور مسجدوں پہ بیٹھ کے بھی بلند کی ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے بھی بلند کی ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کے بھی بلند کی ہیں۔ اور اگر نہیں کوئی جگہ ملی تو چلتے چلتے آتے جاتے ایسے ہی حدیثیں بیان کی ہیں اور لوگوں کو قرآن سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کی جماعت کو قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جزائے خیر دے، بڑی محبت احترام کے ساتھ اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ایک طالب علم کی باتیں اور ایسی باتیں جو عام رجحان کے مطابق نہیں ہیں، تو یہ تو صورتیں سبحان اللہ کہتے ہوتے کوئی سر لا کے کہے، کوئی گا کے کہے، کوئی آسان والی گل کرے، کوئی روان والی گل کرے، لیکن علم جو ہے یہ علم اس چیز کا نام ہے کہ حقائق اور بصائر یہ لوگوں کے اندر عام کیے جائیں، حقیقتوں کا علم دیا جائے اور دل کی آنکھیں کھولی جائے اور دل کے تار ہلائے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا علم کا جویا، علم کا طالب اور علم سے محبت کرنے والا بنا دے، اور علماء سے محبت کرنے والا اور علماء کی قدر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب طالب علموں کو علماء کی صف میں اور علماء کے خاتموں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔